أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربي فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين صدق الله العظيم۔ عید الاضحیٰ الحمدللہ ہم لوگوں نے منائی، آج اس کا تیسرا دن ہے۔ ہر عبادت کے بعد ہمیں خود احتسابی کی ضرورت ہے، اس عبادت کے ہم پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ ظاہر ہم ایک برس کے بعد یہ موقع آئے گا، پھر ہم قربانی کی عبادت انجام دیں گے۔ ہر عبادت کے بعد اگر ہم خود احتسابی کا رویہ اور یہ طریقہ اپنا لیں، انشاءاللہ ہماری ترقی، روحانی ترقی شروع ہو جائے گی۔ دیکھیں، مسلمان نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بارے میں ہماری نماز ایک عادت میں بدل جاتی ہے اور ہم خود احتسابی نہیں کرتے کہ نماز سے جو اثرات مرتب ہونے چاہیے تھے ہماری زندگی پر کیا ہو رہے ہیں۔ اگر اس طرح گاہے بگاہے ہم اپنے آپ سے سوال کرتے رہیں، اپنے آپ کو سمجھاتے رہیں، انشاءاللہ ایک دن اللہ ہماری زندگی بدل دے گی۔ یہی صورتحال رمضان کی ہے، یہی صورتحال قربانی کی ہے۔ قربانی بھی ایک عبادت ہے اور ہمیشہ سے ہر شریعت کے اندر یہ عبادت موجود رہی ہے، اور عبادت کا کوئی متبادل نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیوں نہ ہم قربانی کی جگہ غریبوں کو پیسے دے دیں، وہ الگ سے نیک عمل ہے، لیکن وہ اس عبادت کا متبادل نہیں ہے۔ عبادت ویسے ہی سر انجام دی جائے گی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دی ہے، جس طرح اللہ نے حکم فرمایا۔ اس قربانی سے یہی مقصود ہے کہ ہمارے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے، اللہ کے حکموں کے لیے ہم ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا، بیدار نہیں ہوتا، اور قربانی ہم ایک عادت یا معاشرتی رسم کے طور پر اختیار کر لیتے ہیں تو اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں، یعنی آخرت میں جو اس کا نتیجہ مرتب ہونا ہے وہ شاید مرتب نہ ہو، اللہ اپنے فضل سے عطا فرما دیں تو کوئی بعید نہیں ہے، لیکن بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ نتیجہ مرتب نہ ہو۔ بڑی آسان سی بات ہے کہ کیا ہم اللہ کے حکم کے لیے پورا کرنے کے لیے اپنے کاموں کو آگے پیچھے کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ دیکھیں، نماز ہے، اب نماز کے لیے اپنے کاموں کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے، تو کیا ہم اللہ کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی اور سرکشی اختیار کی، وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ گویا یہاں پر بھی یہ اصول بتا دیا کہ اصل معاملہ ترجیحات سے طے ہوتا ہے۔ جس نے جس کو ترجیح دی وہ اسی کا بندہ ہے، آخرت کو ترجیح دی تو آخرت کا بندہ ہے، دنیا کو ترجیح دی تو دنیا کا بندہ ہے۔ اس طرح اپنے معاملات پر اللہ کے حکموں کو ترجیح دی تو گویا اللہ کا بندہ ہے، اور اپنے معاملات کو، اپنی چیزوں کو، اپنے مفادات کو ترجیح دی تو گویا وہ اپنے مفادات کا بندہ ہے۔ تو قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کے حکم کو ترجیح دینا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کو، سنت کو ترجیح دینا ہے۔ اگر قربانی کرنے سے جذبہ پیدا نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے قربانی بھی ایک عادت ہے، معاشرتی رسم ہے جو ہم پوری کر رہے ہیں، وہ عبادت نہیں جو مطلوب ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، بار بار تذکرے سے، یاد دہانی سے انشاءاللہ اللہ کبھی نہ کبھی اس کے اثرات مرتب فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے، ہم جو سورہ یونس ہم پڑھ رہے تھے، فرمایا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو یہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، ایسی چیزوں کی، ایسے بتوں کی کہ نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں،
اللہ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، بڑی اچھی خوبصورت مثال فرمائی کہ یہ مکھی اگر تمہارے کھانے سے ایک ذرہ اٹھا کے لے جائے، کیا چھین سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ مخلوق کی حیثیت یہ ہے، یعنی مخلوق کی حیثیت یہ ہے، اور تم اتنے کمزور ہو کہ ہماری ایک کمزور سی حقیر سی مخلوق جو ہے وہ ایک ذرہ تم سے واپس نہیں لے سکتے۔ تو فرمایا یہ نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم آخر کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے۔ ہم اصل میں اللہ تو مانتے تھے کہ اللہ ایک اللہ ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے اس کائنات کا، اس نے یہ کائنات بنائی ہے۔ تو پھر لوگ بھی کہتے تھے، مکہ کے مشرکین خدا کا انکار نہیں کرتے، خالق اسی کو مانتے تھے، اسی نے بنایا ہے، لیکن کہتے تھے کہ یہ بت ہماری سفارش کریں گے، اللہ کے نزدیک ہماری شفاعت کریں گے، پھر ہمارے کام بنیں گے۔ اسی سے ملتا جلتا نظریہ آج مسلمانوں نے بھی اپنایا ہوا ہے کہ فلاں ہماری شفاعت کرے گا، فلاں ہماری شفاعت کرے گا، ہم اس کے حضور سجدہ ریز اس لیے ہوتے ہیں کہ شاید ہمیں ہماری بخشش کروا دیں۔ ایسا نہیں، بخشش کا ایک ہی معیار ہے، وہ ہے آمنو وعملوا الصالحات۔ آمنو پورا قرآن بھرا پڑا ہے، آمنو وعملوا الصالحات۔ شفاعت کا حق بھی صرف اس کو ملے گا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، جس کو اللہ اجازت عطا فرما دے، اللہ کی اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اپنی مرضی سے کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو یہ شفیع جو ہیں جن کو وہ سمجھتے تھے یہ ہمارے بت شفاعت کریں گے، اللہ فرماتے ہیں یہ کس طرح ممکن ہے؟ قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات والارض، فرمایا آپ ان سے پوچھئے، آپ انہیں کہیے، اتنبئون اللہ، کیا تم نے اللہ کو اس بات کی خبر دی ہے، بما لا يعلم فی السماوات والارض، جس کو اللہ بھی نہیں جانتا آسمانوں اور زمینوں میں؟ یعنی اللہ نے تو اپنے شفیع کو بنایا ہی نہیں ہے، کوئی سفارشی کہ جو اللہ کے حضور سفارش کر سکے۔ تم ایک ایسی بات کہہ رہے ہو جس کا اللہ کو بھی علم نہیں ہے معاذ اللہ، اور اللہ سے کون سی بات چھپی رہ سکتی ہے؟ گویا یہ ان کی من گھڑت بات ہے، کوئی ہو نہیں سکتا۔ فرمایا سبحانہ، وہ ہر چیز سے پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، اور اس سے بہت بلند و بالا ہے جن چیزوں کو تم اس کا شریک ٹھہراتے۔ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، فرمایا انسان سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ایک ہی امت تھے، ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا، سارے کے سارے توحید پر قائم تھے۔ آدم علیہ السلام کا مذہب توحید تھا، وہ ان کے جو اپنے امتی تھے ان کا بھی توحید تھا۔ برسوں تک، کئی سو برس تک یہ معاملہ برقرار رہا، اور انسان فرمائے ایک ہی امت رہے، ایک ہی مکتبہ فکر رہے، ایک ہی نظریے پر رہے۔ فاختلفوا، پھر اس کے بعد ان میں اختلاف پیدا ہوا، یعنی جب یہ نسل آدم بہت زیادہ بڑھ گئی تو پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر اختلاف شروع ہوا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو میں اگر اللہ نے پہلے سے یہ طے نہ کر رکھا ہوتا، کیا طے کر رکھا؟ کہ ان کے اختلاف کا معاملہ اللہ قیامت میں حل کریں گے۔ یعنی اللہ نے یہ طے کر رکھا کہ دنیا میں ہم مہلت دیں گے، دنیا میں یہ اختلاف کرتے رہے، ان کو ہم مہلت دیں گے، چھوٹ دے دیں گے۔ اور فرمایا اگر اللہ نے یہ امر طے نہ کر رکھا ہوتا، فیما فی، جس میں یہ اختلاف کر سکتے ہیں، لَقُضِیَ بَیْنَہُم، تو زمین پر ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ لیکن چونکہ اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ ان کا معاملہ ہم قیامت تک مؤخر کریں گے، وہاں پر ہم ان کو بتائیں گے کہ حق کیا تھا اور باطل کیا تھا، دنیا میں ہم ان کو مہلت دیں گے۔ فرمایا وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں اللہ کی طرف سے ایک نشانی نازل نہیں ہوتی؟ اس نشانی سے مراد ان کی ایک عذاب تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے کہ جس عذاب کی تم خبر دیتے ہو وہ عذاب پھر لے آؤ۔ تو یہ فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیوں پھر نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی؟ فرمایا فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، فرمایا کہ غیب تو سارا اللہ ہی کے علم ہے، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں بتا سکتا، اور میری مرضی سے بھی کچھ نہیں آنا، اللہ ہی جب چاہے گا وہ نشانی اتاریں گے، وہ عذاب بھیجیں گے، کیونکہ غیب سارے کا سارا اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کے علم ہے۔ فَانْتَظِرُوا، بس تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، اور میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں، جب اللہ چاہے گا تو یہ بھیج دیں گے۔ لیکن اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ اس امت کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو اس طرح ہلاک نہیں کرے، آخری نبی تھے تو ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا۔ ورنہ جب کوئی قوم مانگتی تھی، اس سے پہلے جتنی قومیں اپنی زبان سے جب مانگتی تھی نشانی، اللہ نشانی بھیج دیتے تھے، اور پھر اس نشانی کے بعد بھی اگر ایمان نہیں لاتے تھے تو پوری کی پوری قوم ہلاک ہو جاتی تھی۔ تو چونکہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا
ان کی امت قائم رہے گی، امت دعوت، امت اجابت، دونوں طرح کی، سارے کے سارے اب نبی کی امت میں سے ہیں، کچھ نے قبول کر لیا ہے، کچھ اس کے منتظر ہیں، تو اس لیے ان کو اس طرح ہلاک نہیں کیا جائے۔ فرمایا اگر ایسا فیصلہ نہ ہوتا تو اللہ یہ عذاب کی نشانی بھیج دیتے۔ فرمایا آپ ان سے فرما دیجئے کہ اس کا میں بھی منتظر ہوں، تو بھی انتظار کرو، جب اللہ چاہیں گے یہ بھیج دیں گے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اللہ جب چاہے، جس طرح چاہے، جو چاہے، جتنا چاہے بھیج سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی سمجھ نصیب فرمائے۔